چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین بٹ صاحب، تھینک یو سو مچ خالد حسین صاحب، بہت شکریہ۔ ذرا مجھے بتائیے گا، حکومت کا کہنا ہے جی کہ زرعی ترقی کے لیے 3.8% کا ہدف، کیا یہ واقعی حقیقت پر بیسڈ ایک گورنمنٹ نے ہدف مقرر کیا ہے، یا یہ آپ کو لگتا ہے صرف ایک مغزی کارروائی ہے جو کہ ظاہر بجٹ میں پیش تو کرنی ہوتی ہے؟ حقیقتاً کتنا پریکٹیکل ہے یہ؟ ہیلو جی خالد صاحب جی، اس سال جو گورنمنٹ نے ہدف رکھا تھا وہ 4.2 رکھا تھا، لیکن اس کا جو ہدف نہیں پورا کر سکے، بلکہ 2.9 صرف ہدف پورا ہوا ہے، جو کہ ہر سال زراعت پہ جو بھی ہدف رکھا جاتا ہے اس سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی جو ہدف کے انہوں نے سروے کیا ہے، اس پہ بھی کسان مطمئن نہیں، کیونکہ 50% اس سال کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے اور سیڈ نہ ملنے کی وجہ سے جو کسانوں کی فصلیں تھیں وہ 50% کم ہوئی ہیں۔ اچھا خالد صاحب، مقامی لوگ جو ہیں، جس طرح ہم لوگ ہیں، اگر ہمیں کہیں سے سستی سبزی ملے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سیزنز کے اندر، جس طرح سے اگر ابھی کی بات کروں تو کراچی میں بھی اس وقت آلو جو ہے وہ 100 روپے کا آپ کو مل جاتا ہے، تقریباً 4 کلو 5 کلو، اور اسی طرح یہ پیاز کچھ سیزن سے ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی سستا ہو جاتا ہے، ٹماٹر کی ہم دیکھتے ہیں انتہائی سستا ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں جو ایک آدھ سال گزرا ہے؟ سر اس ٹائم آلو جو ہم نے بیچا ہے نا سر، وہ 2 روپے کلو بیچا ہے، 2 روپے کلو۔ ہم سے جو آلو خریدا گیا ہے 2 روپے کلو سر۔ نہیں، کیا وجہ تھی خالد صاحب؟ وجہ جاننا چاہ رہا ہوں میں، کیوں 2 روپے کلو بیچا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ہم سن پا رہے ہیں آپ کو۔ میں سر اس طرح ہے کہ ہمارا مارکیٹ میں کوئی خریدنے والا نہیں تھا، اللہ گواہ ہے کہ آلو پورا ہم نے نکالا ہی نہیں، کیونکہ اس کی کاسٹ اتنی آ رہی تھی اور ریٹ صرف 2 روپے کلو تھا، کاسٹ 18 روپے کلو تھی، تو ہم نے تو زمینوں میں ہی اس کو جلا دیا۔ بلکہ ہمارے تو خاندار رشتہ دار ہم آلو بیچ بیچ کے تھک گئے فری، وہ کہتے بس کرو، مارکیٹ میں کوئی آلو خریدنے والا نہیں تھا۔ 2 روپے میں بھی آلو کے جی، ابھی بھی آپ گاؤں میں جاؤ 3 روپے 2 روپے آلو بک رہا ہے۔ ہم یہی تو گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ گندم ہماری جب آتی ہے وہ 1800 کی بکتی ہے، اور جب وہ مڈل مین کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ 5000 کی ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھو آلو 2 روپے کا ہے اور آپ کو 25 روپے کا مل رہا ہے۔ تو یہی تو ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ غریب کسان بھی مارا جاتا ہے، اور شہر میں بسنے والا غریب، جس نے جو مزدوری یا دیہڑی دار لوگ ہیں، نہ ان کو گندم سستی ملتی ہے، نہ ان کو سبزی سستی ملتی ہے، نہ چینی سستی ملتی ہے۔ اچھا بٹ صاحب، ایک چیز میں جانوں گی، ظاہر ہے آم کس کو پسند نہیں، اور پھلوں کا بادشاہ کہلایا جاتا ہے۔ پاکستانی آم تو دنیا بھر میں مشہور ہے، اور ہمارے ملک سے بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھتے تھے اچھا آم جو ہے وہ باہر جایا کرتا تھا۔ اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر موجود ہے، اور بڑی اچھی مناسب قیمت میں وہ اویلیبل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بڑے اچھے ٹیسٹ وائز بھی اگر میں بات کروں تو۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ہم تو بڑا کچھ چیزیں ظاہر ہے جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہماری بڑی محدود سی یہ ایک انڈسٹری آپ کہہ لیں، تو یہی کیا معاملہ ہے، ذرا سمجھے گا۔ اچھا، میں کہیں پر ایک رپورٹ پڑھا تھا، تب آم کا ذکر بھی ہو ہی رہا ہے۔ آم ہمارے پاکستان کے پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا میں آم کھائے جاتے ہیں پاکستان سے منگوا کے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ 70 سے 80 سے 90% تک ڈکلائن ہوا ہے آم کی ایکسپورٹ کے اندر اس دفعہ۔ اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا زبردست آم آپ کو مل رہا ہے 150 میں، 120، 140، 200 میں، تو زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹور کوالٹی کا آپ کو آم آپ کو ٹھیلوں کے اوپر پڑا مل رہا ہے، اتنا ایکسپورٹ کوالٹی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھ رہی ہوں واٹس ایپ کہ بڑا ہم ایکسپورٹ کرتے تھے آم کی، میں خاص طور پہ بات کروں، اس وقت تو سیزن بھی ہے، لیکن یہ ایکسپورٹ کوالٹی آم اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اویلیبل ہے، سستے داموں میں لوگوں کو اویلیبل ہے۔ یہ ذرا معاملہ کیا ہے، یہ سمجھا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، خالد بٹ صاحب کی آواز ٹیکنیکل ایشو ہے، ہاں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ اچھا، یہ ویسے ایک بڑا ویسے انٹریگنگ سوال تھا کہ آم کیوں سستے مل رہے ہیں، لیکن بھائی ہم یہ سوال کی پوچھا، میں یہ بس ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آم اب سستے ہوئے تو لوگ دبا کے کھا رہے ہیں، تو ہاتھ تھوڑا ہولا رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ وہ گرمی بھی ہے، اور گرمی کے موسم میں آپ کو پتا ہے آپ زیادہ آم کھاتے ہیں تو آپ کی شوگر بھی ہائک ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ساتھ پھر لسی کا استعمال پھر آپ اس کے ساتھ آپ رکھیں تو پھر آپ صحت بخش سائم نے آپ کو بالکل پورا کہتے ہیں نا نسخہ بتا دیا ہے۔ لیکن بہرحال آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے،
ہم ہر شعبے کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، اور ایسے میں ہم امپلائمنٹ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے. کل میں کچھ نمبرز دیکھ رہی تھی اور میں ہمیشہ اس بات پہ ہمارے شو میں آواز ہمیشہ اٹھائی جاتی ہے، صحت کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، بہت نگلیکٹڈ ہے. اس میں اس بار اس بجٹ میں کیا ہوگا اور کیا کیا جائے گا؟ بیکاز اب جو ہمارا فیوچر ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے یوتھ پر. بالکل جی. خالد واٹ صاحب کی آڈیو ریکنیکٹ ہو چکی ہے. خالد واٹ صاحب آپ سے جاننا یہی چاہ رہے، صدر نے یہی سوال کیا تھا آپ سے کہ آم جو کہ ایکسپورٹ کوالٹی تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں اب ٹھیلوں پہ پڑا ہوا ہمیں مل رہا ہے 150, 200, 250 روپے کے اندر، اور یہ وہ آم تھا جو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ہمیں 350, 400 روپے تک مل رہا تھا. کیا وجہ ہے؟ جی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ زراعت پاکستان کا تقریباً کوئی 24% جو ہے نا معاشی طور پہ اس میں زراعت کا کردار ہے. 40% اس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور جو شہری لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم سستی چیزیں پیدا کریں اور غریب شہری کو بھی ملے اور غریب کسان کا بھی گزارا ہو جائے. عرصہ 3 سال سے نہ آپ آم دیکھ لیں، آم ہمارا اس ٹائم مارکیٹ میں باہر دنیا میں نہیں جا رہا، جبکہ پہلے آم باہر جاتا تھا، ہم زرا مبادلہ ڈالر لے کے آتے تھے. کینو پیچھے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہیں جا سکا، چاول ہمارا نہیں جا سکا. اور اس ٹائم جو گندم 2 سال گورنمنٹ پنجاب نے اور فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ نے کسانوں سے نہیں خریدی تو اس کی پیداوار کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج گندم کا ریٹ 4200 ہے، جو کہ 1 مہینہ ہو گیا کسانوں کی گندم آئی. اور یہ 11 مہینے غریب کیا کرے گا؟ جو 4200 میں مڈل مین خرید رہا ہے یہ 6000 روپے میں بیچے گا. آج لاہور میں روٹی 22 ہے، کراچی میں اس ٹائم 26 روپے کی ہے، کوئٹہ میں 30 روپے کی ہے. آج جب فصل آ گئی ہے، اور فصل اس لیے نہیں آ سکی کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے 15 سے 20 من پر ایکڑ ہمارا جو ہے ایوریج کم ہو گئی. اور دوسرا گورنمنٹ کی ناقص پالیسی جو 2 سال جس طرح آلو رکھ کے آپ بیٹھے تھے، اب گندم رکھ کے بیٹھے رہے. تو نہیں ہوا نا، کلائمیٹ چینج پاکستان کے نہیں ہوا. اگر میں صرف اس خطے کے ہی ممالک کی بات کروں تو کیا وجہ ہے کہ پر ایکڑ پیداوار جو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے کم ہے، سب سے پیچھے ہم باقی ممالک سے. دنیا میں وہ لوگ 10 گنا زیادہ پیداوار اب اس پر ایکڑ سے لے رہے ہیں. تو کسان کی پیداوار بڑھانے کے لیے اب کیا کیا جائے؟ بجٹ میں اس میں کیا ہے کسانوں کے لیے؟ جی جیسے آپ نے فرمایا ہمارے پڑوس جی واٹ صاحب جی جیسے ہمارے پڑوس ملک ہیں سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، میرے کاٹن کی ایوریج آ رہی ہے 14 من، میرے پڑوس ملکوں کی ایوریج آ رہی ہے کاٹن کی 70 من، میری گندم کی ایوریج آ رہی ہے 30 من، میرے پڑوسیوں کی 70 من، 100 من. میں کہتا ہوں کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جب ہم اپنی سبزیاں یا ہم چیزیں لے کے جاتے ہیں تو ادھر بھی ہمارے مقابلہ جب دونوں لوگوں سے ہوتا ہے تو ان کی کاسٹ کم ہوتی ہے، ہماری کاسٹ زیادہ ہوتی ہے. تو ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ واحد پاکستان کی زراعت ہے جو اس سال ذرا مبادلہ یا ڈالر کما کے دے سکتی ہے. اس سال 10 ارب ڈالر کی ہم نے باہر سے چیزیں منگوائی ہیں، جس میں 3 ارب ڈالر کی کاٹن ہے، جبکہ ہماری کاٹن 1,60,000 گانٹھ پیدا ہوتی تھی، آج صرف 60,000 پہ رہ گئی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو ملک 1 ارب ڈالر کے لیے ترستا ہے وہ 10 ارب ڈالر سے باہر چیزیں منگواتا ہے. اگر گورنمنٹ پاکستان ہمیں سپورٹ کرے، اللہ گواہ ہے کہ ہم 10 ارب ڈالر جو باہر جاتا ہے اس کو بھی نہیں جانے دیں گے اور پرووائڈ کریں گے اپنی جو غذائی قلت بھی جو ہماری پوری کریں گے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اپنا سامان بیچ کے پاکستان کے زرا مبادلہ میں اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن بدقسمتی سے 4 سال پہلے جو گندم کا ریٹ تھا 4000، مکئی کا ریٹ 3500 اور جو ہمارے آلو کا ریٹ تھا 22 روپے، آج 4 سال بعد ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. آج میرا آلو 2 روپے، میری مکئی 2000 روپے، گندم 1800 میں نے بیچی. میرے پاکستان کے کسان کی جو فصل ہے وہ ہر سال اس کا ریٹ گر جاتا ہے. اور باقی چیزیں آپ دیکھیں. خالد حسین بٹ صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور تھوڑا سا اگر پش ملے ہمارے کسانوں کو، تو خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم 10 ارب باہر بھی نہیں جانے دیں گے بلکہ ہم خود بھی پروڈیوس کریں گے، ریونیو جنریٹر کی حکومت کو دیں گے. چھوٹی سی نہ ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. تو یہاں پر جی بریک لیتے